أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل درجہ. خدا عظیم تعالی کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں زمانے کے فاصلے کے باوجود، جگہ کی دوری کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے. آپ لگ رہا ہے کہ دعا کے موڈ میں نہیں ہیں آج. اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے، میں بھی دعا نہیں کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. اس میں کچھ چیزیں ہم لوگوں کے لیے بہت چھوٹی ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا ہوا. کچھ چیزوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کل میں نے عرض کیا نا کہ جب نبی کا نام لیں تھوڑا سا سر جھکا لیں. آج بھی کچھ لوگوں نے نہیں جھکا. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ابھی ہم دعا کر رہے ہیں، سب وہاں دیکھ رہے ہیں. اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ دین کو اہمیت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر دین سخت لگ رہا ہے نا تو بے دینی روح کاٹے گی. اگر عدل سخت لگتا ہے تو ظلم تو جان نکال دے گا. پھر تو دین کے ساتھ سہل انگاری نہیں کرو، دین کے معاملے میں سستی مت دکھاؤ. ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اگر تمہاری عزت کے اوپر حرف آئے تو پیسہ دے کر عزت پہ آنے والے حرف کو دور کرو، لیکن اگر دین پہ حرف آئے تو جان اور مال دونوں دے کر دین کو بچا لو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے دین کو نہیں بچایا نا تو جس جان و مال کو بچانے کی تم نے پرواہ کی تھی یہ سب بھی جائے گا اور دین بھی جائے گا. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ کہ بھئی ہم لوگوں کے پاس وہ بصیرت نہیں ہوتی جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں زندگی کے اندر. یہ الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال کا احسان ہے، مولا کا کرم ہے. سید الشہداء کی عزاداری ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں جاری و ساری ہے. جس طرح سے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں عزت شعور کے ساتھ مثلا چاہتے ہیں
اب سوچیں ہمارے ہاں جو عزاداری کا سلسلہ ہے وہ کتنا پرانا ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے۔ مثلا شاید میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا، شاید میرا خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ملتان کی عزاداری شاید قدیم ترین عزاداریوں میں شمار کی جا سکے، شاید، کہہ نہیں سکتا میں، یہ شاید اس سے پہلے بھی ہوتی ہو، لیکن میرا خیال میں ملتان کی عزاداری شاید قدیم ترین عزاداریوں میں سے ہے۔ البتہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے سادات سندھ کی سرزمین پہ آ گئے تھے پہلے۔ ایک کتاب ہے مقاتل الطالبین نام کر کے، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، مقاتل الطالبین، طالبین جو حضرت ابو طالب کی نسل سے ہیں، ان کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ البتہ ممکن ہے کہ رائٹر نے، مصنف نے طالبین جو ہے وہ سید الشہداء کے خون کو طلب کرنے والے کے ریفرنس میں لکھا ہو۔ مقاتل یعنی وہ جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جو ان کے اوپر ستم ڈھائے گئے، وہ کتاب مقاتل الطالبین۔ تو ممکن ہے جو اولاد حضرت ابو طالب پہ ظلم ہوئے اس کو بیان کرنے کے لیے، یا وہ جو سید الشہداء کے خون کے نام پر اٹھے ان کے اوپر جو ستم ڈھائے گئے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ابو الفرج اصفہانی نام کر کے رائٹر جو مجھے یاد آتا ہے، اس نے مقاتل الطالبین کے اندر اس کو ٹریس کیا ہے بعض جگہ پر کہ سب سے پہلے سادات اس زمانے میں اس خطے زمین کے اوپر کب آئے تھے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، موضوع نہیں ہے لیکن ذرا سا اس کو بڑھاتے ہوئے، کل بھی کسی دوست کے ساتھ بات ہوئی تھی یہاں پہ، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ یہ جو پورا حصہ ہے جس کو آج ہم بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر سب کانٹیننٹ، یہ جو ہے اس میں کتنے ملک ہیں آج کل؟ تو مثلا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان، یہ 7-8 ملک اس کے اندر شامل ہیں۔ اس پورے بر صغیر کو اس زمانے میں سندھ تعبیر کرتے تھے، پورے کو کہتے تھے سندھ۔ تو یہاں کا کوئی بھی بندہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بھائی یہ سندھ کا ہے۔ مقاتل الطالبین کے اندر ابو الفرج نے اس بات کو ٹریس کیا ہے کہ سادات کے ماننے والے سندھ میں سب سے پہلے کب آئے اور کہاں آئے، تو یہ سب باتیں اس نے ٹریس کی۔ یا مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ محمد بن قاسم آئے اور محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر فلاں کو شکست دی اور یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کے بارے میں احتمال قوی یہ ہے کہ یہ سادات کو ٹریس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ حجاج بن یوسف کا تھا، یہ بندہ اس کا تھا، تو وہ سادات کو لینے کے لیے، کہ ظلم کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے یہاں پر آئے۔ لیکن بہرحال سادات اس زمانے سے تھے یہاں پر، یعنی یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب یہ پھر ملتان کی عزاداری کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو میں وہ کہا جو اسٹیبلش ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سادات بہت پہلے سے تھے۔ ایک بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس مولا امام پنجم سے، 5ویں امام سے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ بندے، ایک بندہ خدا تھا، وہ اسی سندھ کی زمین میں تھا۔ اب سندھ کا مطلب یہ وہ سندھ نہیں ہے جو ہم سندھ کہتے ہیں آج، پروونس سندھ یہ نہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے سندھ ہو، ہمیں کیا پتہ، اس زمانے میں ہندوستان بھی سندھ تھا۔ تو اس روایت میں تھا کہ ایک بندہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا بکیر بن حامان نام کر کے، بکیر بن حامان نام کر کے۔ یہ کتاب ایک ہے تاریخ سندھ کے اوپر، تاریخ سندھ پہ ایک رائٹر ہے قاضی اطہر مبارک پوری، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تاریخ سندھ کے اوپر، سندھ اور خلفائے راشدین، سندھ اور بنی امیہ، سندھ اور بنی عباس، اس طرح کر کے۔ اس میں بھی یہ روایت وہاں پہ ذکر ہوئی ہے کہ وہ بکیر بن حامان یہاں ہوتے تھے اور وہ مولا امام پنجم کے چاہنے والے تھے، اور یہاں سے اپنے دینی ذمہ داریاں، خمس وغیرہ امام کی خدمت میں ارسال کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام نے ان کو دعا دینے کے لیے ایک خط بھجوایا، ان کو جس ذریعے سے انہوں نے بھجوایا تھا، تو امام نے ان کو ایک خط بھجوایا۔ پھر وہ اس خط کو انہوں نے تبرک بنانے کے لیے، روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کو تبرک کرنے کے لیے کہ تاکہ سب لوگ کو مل جائے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقیہ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے اس کو کہ کہیں خط کسی اور کو نہ مل جائے، تو انہوں نے وہ خط پانی کے اندر رکھا تاکہ وہ سیاہی سارے پانی میں چلی جائے۔ پھر اس پانی سے مٹی آٹا گوندا، اور وہ جو روٹیاں تھیں وہ تبرک میں تقسیم کی تھیں مولا 5ویں سرکار کے زمانے سے۔ تو یہ جو زمین ہے یہاں پر عزاداری ہے پرانی،
جو اسٹیبلشڈ عزاداری جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مثلاً ملتان کے اندر ہے. لیکن یہ خیر اب یہ جو عراق ہے اس میں عزاداری کب سے ہے؟ ہم تو پھر حاشیے میں ہیں نا، ہم تو مین کور کے اندر نہیں ہے. عراق تو کور ہے، وہ تو بالکل اصل مرکز ہے. کربلا وہاں پر ہے، نجف وہاں پر ہے، ائمہ کی قبور و اہل بیت اطہار اور انبیاء و کرام سب وہاں. تو وہاں عزاداری کب سے ہے؟ تو پہلے دن سے ہے وہاں پر. بنی اسد کو فخر اس بات پر ہے کہ بھئی پہلی عزاداری ہم نے منعقد کی ہے. آج بھی وہ بنی اسد کا لشکر جو ہے وہ کربلا کے جلوس میں شامل ہوتا ہے. وہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ صدام جیسا آئے گا اور یہاں عزاداری روک لے گا؟ نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ یہ سوچو، یہ جو عراق ہے یہ اتنی عجیب زمین ہے، یہاں پہ چنگیز خان بھی آ کے مر گیا، ہلاکو خان آ کے ختم ہو گیا. مثلا چنگیز خان کی فوجوں نے بھی ایک زمانے میں حملہ کیا، ہلاکو خان نے بھی حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے تہس نہس کر دیا تھا، یہ بھی مر گئے سارے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا بدبخت آئے گا جو 30-35 سال تک اربعین نہیں ہونے دے گا. لیکن ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ نہیں سمجھ پائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے تھا. اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم کہیں معاشرے کی سستی، معاشرے کا اہمال، نظر انداز کر دیا. تو میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، عزاداری کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز مت کرو، اہمیت دو اسے. بھائی جب آپ کے سامنے دعا کہہ رہے ہیں تو دعا کو برائی کے لیے تو نہیں کریں گے نا، اچھائی کے لیے کریں گے. آپ توجہ نہیں دے رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کام غیر اہم سمجھ رہے ہو. تو یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. میرا کچھ نہیں ہے، میں تو بھائی دیکھو آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے، میں تو پھر اگلے سال آؤں گا اگر آیا تو، زندہ رہا وہ بھی اور آپ لوگوں نے آئے بلایا تو آؤں گا. صحیح، آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے اپنی عزاداری کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے دین کا خیال کرنا ہے. تو مت کرو اپنے ساتھ یہ ستم، یہ کام خراب ہو سکتا ہے، پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی، پھر سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا ہمیں. تو انشاءاللہ توجہ دیں، دین کو اہمیت دیں خلوص کے ساتھ. جیسے آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں میں خلوص ہے، احترام ہے، اس کو لے کے چلیں. انشاءاللہ خدا دین کے نام پہ عزت دیتا ہے، اللہ دین کے نام پہ عزت دیتا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلا کسی مزید تمہید کے براہ راست موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہوئے، کل آپ کی خدمت میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نظریہ مہدویت، اس نظریے کا مطلب کیا ہے؟ نظریے کا مطلب کیا ہے؟ تو نظریے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں جب دنیا انتشار کا شکار ہوگی، اختلاف کا شکار ہوگی، اس موقع پر انتہائی خراب صورتحال کے اندر اللہ کے نبی کی نسل سے ان کے فرزند تشریف لائیں. وہ زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. مولا کے نام پر اور اس دن کو دیکھنے کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ ایک تصور ہے. اچھا، اب اتنا حصہ وہ ہے جو میں معذرت کے ساتھ بعض اوقات تھوڑی سی میری الفاظ کی ادائیگی عوامی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں جو فیسینیٹ کرتی ہے انسان. امام آئیں گے، تبدیلی آئے گی، تو اس میں ایک ٹائپ اس طرح کا ایک جذابیت ہے کہ انسان اس میں جذب ہوتا ہے. یہ بہت ہلکی سطح ہے جذب ہونے کے لیے، یہ بہت ہلکی سی ایک چیز ہے جذب ہونے کے لیے. کیوں؟ اس جذابیت میں گہرائی ہونی چاہیے. کیا گہرائی ہونی چاہیے؟ آئیں گے تو کریں گے کیا، اس پہ بھی تو توجہ دو. ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آئیں گے، اور اس معاملے میں اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے، کوئی معصوم ایسے نہیں ہے جن سے یہ روایت نہ ہو کہ امام آئیں گے. کوئی معصوم ایسے نہیں، سب نے یہ روایت کی ہے کہ آئیں گے تشریف لائیں گے. اس کے بعد یہاں تک ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بعض فرزند رسول کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم قوم کی بدتری کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. کسی نے امام سے کہا کہ اے فرزند رسول، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کا حکم قوم کی کسی بدتری کی وجہ سے، کسی غلط عمل کی وجہ سے یا ان کی کوتاہی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. کیا اس میں بھی یہ امکان ہے کہ مثلا قوم تیار نہیں ہوئی
اور امام تشریف نہ لائے نعوذ باللہ تعالیٰ. فرمایا نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا خدا قیامت نہیں کرے گا جب تک تشریف نہیں لائیں گے. قیامت نہیں ہونے والی، تشریف لائیں گے پھر ہوگا جو کچھ ہوگا. اتنا شدید کر دیا، کہا کہ یہ بھول جاؤ کہ یہ نہیں ہوگا. اچھا اس کی کیا لاجک ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ بہت ساری چیزیں جو ابھی عرض کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال صرف ریفرنس کی خاطر یہ جو سورہ قصص کے اندر آیہ کریمہ ہے، 5ویں آیہ کریمہ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا متعال فرماتا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ کریں گے. جب خدا یہ کہتا ہے نا کہ یہ میں کروں گا، یہ بھی کافی ہے، کیونکہ خدا کے سامنے کون رکے گا کہ وہ کہے کہ بھائی خدا تو چاہتا ہے کہ کرے لیکن میں نہیں کرنے دوں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. کبھی خدا کہے میں یہ کروں گا، کافی ہے، لیکن کبھی خدا یہ کہتا ہے یہ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ کروں گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی گنجائش نہیں. کیا ارادہ ہے خدا؟ فرمایا نجعلہم ائمہ، ہم منت رکھیں گے، ہم احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر زمین میں ظلم ہوا ہے. ان کو وارث بنائیں گے، ان کو امام بنائیں گے زمین کے اوپر. زمین کے اوپر، جنت کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہو رہی. تو جو سب سے بڑا ظلم زمین کے اوپر ہوا ہے وہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تعامل هو علی ذلک. سب سے بڑا ظلم یہاں پہ ہوا ہے. یہ خدا نے وعدہ کر دیا ہے قطعاً. اب اس کی میں فلسفیکل ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ فلسفے میں اس کی کیا صورت بنے گی کہ کیوں خدا نے یہ وعدہ کیا. یہ سمجھ لو کہ اگر یہ نہیں ہونا تو یہ جتنی بھی کائنات بنی، زمین و آسمان بنا، یہ نعوذ باللہ تعالیٰ بے ہدف بن گیا. نعوذ باللہ تعالیٰ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. پھر تو کیوں؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے، یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ عدل کے لیے بنائی ہے یا ظلم کے لیے بنائی ہے؟ عدل کے لیے بنائی ہے، ظلم کے لیے نہیں بنائی ہے. تو مثال کے طور پر ظالم دندنا رہے ہیں، کافر یہ کر رہے ہیں، فاسق یہ کر رہے ہیں، فاجر یہ کر رہے ہیں، مومن مظلوم ہوا ہے، تو کیا زمین پر کبھی بھی عدل نہیں آئے گا؟ اگر زمین پر کبھی عدل نہیں آئے گا تو پھر خدا کا مقصد خلقت کیا ہوا؟ کیوں خدا نے اس زمین کو پیدا کیا؟ تو زمین پر بھی عدل ہونا ہے، آخرت میں بھی عدل ہونا ہے، ورنہ خدا کی مقصد میں کمی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور خدا کے ارادے میں کمی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، جو سورہ قصص میں ارشاد فرمایا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو، ہونا ہی ہونا ہے. اس خاطر دنیا اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ پاسبلٹی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نہ ہو. نہیں، یہ ہونا ہے. اب یہ کہ ہونے کے بعد کیا ہونا ہے؟ امام تشریف لائیں گے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ سوال کیوں اہم ہے؟ چند منٹس میں اس کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس مہدویت صرف اتنا نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں گے، وہ تشریف لانا ایک ہدف سے ہے، وہ مہدویت کا حصہ ہے. ورنہ اگر آپ اس کو نکال دیں تو آپ صرف ایک حصے کو توجہ دے رہے ہیں، دوسرے کو جو اہم حصہ ہے اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی آپ جائیں، بڑا آپ نے محنت کی، کوئی پیسہ جمع کیا، زندگی کی کمائی لگائی، اور آپ نے ایک گاڑی خریدی، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی تمہیں گاڑی کی کوئی ضرورت تھی، تو آپ یہ کہیں گے ابھی خرید لیا، اب سوچتا ہوں کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا. عقل مند آدمی سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ بھائی میں جو خرید رہا ہوں یہ کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرید رہا ہوں. کیوں؟ ایسا اس سے طے ہوگا کہ مجھے خریدنی کون سی ہے. ایک دفعہ انسان کو شہر کے اندر گھومنا ہے، ایک دفعہ شہر کے باہر جانا ہے، ایک دفعہ 2 سال کا ٹارگیٹ ہے، ایک دفعہ 10 سال کا ٹارگیٹ ہے، ایک دفعہ سوچتا ہے اتنے بچے میرے ساتھ ہوں گے، ایک دفعہ سوچتا ہے اکیلے ہوں گے. گاڑی کی نوعیت فرق کرے گی. امام کی تشریف آوری ہوگی، بالکل صحیح ہے. کس مقصد سے؟ کیا ہونا ہے یہاں پر؟ تو 2 راستے ہیں ہمارے پاس سوچنے کے. ایک راستہ ہمارے پاس یہ سوچنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی امام کی تشریف آوری ہوگی، اور جیسے ہی امام کا وجود مقدس زمین پر تشریف لائے گا، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری اچھائیاں نافذ ہو جائیں گی، اور سب کو زندگی کی بہترین نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. صحیح؟ یہ بالکل صحیح ہے، بات صحیح ہے. ابھی بھی سوال ہے کیسے؟ کیسے؟ 2 راستے ہیں. نمبر 1 معجزے سے. جیسے ہی امام تشریف لائیں گے سب غلط صحیح ہو جائیں گے،
ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. کیسے؟ معجزے سے. اگر معجزے سے ہی یہ سب ہونا ہوتا تو غیبت کی ضرورت تھی پھر؟ تو بھائی اگر معجزے سے ہی یہ ہونا ہوتا تو یہ جو 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں؟ ان کا وجود مقدس معجزہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ دنیا کا نظام اب اپنے سنتوں کو تبدیل کر کے معجزوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ خدا کا ارادہ اس پہ نہیں ہے. خدا کا ارادہ کس پہ ہے؟ فرمایا سنت اللہ التی، اس پہ جس پہ خلق کیا خدا نے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اس سنت خدا میں تبدیلی کبھی نہیں پاؤ گے. ولا تحویلا، نہ اس کے اندر کوئی اور تبدیلی لے کر آؤ گے. نہ تم تبدیل کر سکتے ہو، نہ یہ خود تبدیل ہونے والی ہے. یہ سنت خدا باقی رہے گی. سنت خدا کیا ہے؟ سنت خدا یہ ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود تبدیل نہیں ہوں گے. یہ سنت خدا ہے. اگر یہ سنت خدا ہے تو امام کی تشریف آوری کے بعد یہ سنت خدا ختم ہونے والی ہے. نعوذ باللہ تعالی. خدا قرآن کریم میں فرما رہا ہے سنت خدا تبدیل نہیں ہوتی ہے. ان لیس للانسان الا ما سعى رہے گا، لا یغیر ما بقوم رہے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لائے، تقوی اختیار کرے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کریں گے. یہ سنتیں باقی رہیں گی اپنی جگہ پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف امام نہیں آنے والے، ان کے ساتھ وہ افراد بھی معاشرے کے اندر ہوں گے جو یہ سارے کاموں کو انجام دیں گے. پھر یہ بھی مہدویت کا حصہ ہے. بس مہدویت کا حصہ صرف امام معصوم کی تشریف آوری نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے، ایسے لوگوں کا بننا ہے. اور آپ کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس لشکر کا بننا مہدویت کا حصہ ہے جس کے ذریعے سے امام ان تمام کاموں کو انجام دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب اگر ہم مثال کے طور پر عقیدہ مہدویت کے ماننے والے ہیں تو عقیدہ مہدویت صرف ایک بے عمل انتظار نہیں ہے، بلکہ جد و جہد سے بھرپور ایک انتظار ہے اس مہدویت کو زمین پر لانے کے لیے. یہ اصل کام ہے. بس مہدویت کا عقیدہ صرف عقیدہ نہیں ہے. مہدویت کا عقیدہ ایک پکار ہے اندر سے، مجھے کام کرنا ہے اس کے لیے. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی مشکل کے اندر پھنس جاتا ہوں اور وہ مشکل مجھے مثال کے طور پر زمین و آسمان کو میرے تبدیل کر رہی ہو، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو اب اس مشکل کے لیے، تو میں کہوں میں انتظار کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکل میرے وجود کو ختم کر رہی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور مناسب موقع کا منتظر ہوں کب میں اس مشکل کو دور کروں. پھر کیسے برداشت کروں اس مشکل کو کہ جو میری ریڑھ کی ہڈی کو ختم کر رہی ہے. امام کے وجود مقدس کا دنیا میں ظاہری طور پر نہ ہونا یہ اس کو تباہ کر رہی ہے، اس دنیا کے خاتمے کا سبب بنا ہوا ہے. اور اگر ایک جملہ آپ قبول فرمائیں جو آپ یقیناً قبول کریں گے، وہ یہ کہ اس دنیا میں اصلاح نہیں ہونی جب تک اولاد فاطمہ کو حکومت نہیں ملے گی. اس کے بغیر نہیں ہونا یہ کام. کوئی ارا غیرہ یہ کام نہیں کر سکتا. صرف نبی اولاد نبی کے پاس یہ حق ہوگا، اور وہ جب اس حاکمیت مطلق کے اوپر آئیں گے اپنے تمام اس لشکر کے ساتھ اور افراد کے ساتھ، تب یہ دنیا سکون لے پائے گی. اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ماڈل ولیج بنائیں، آپ ایک ماڈل سٹی بنائیں، آپ ایک چھوٹا سا ملک بنا لیں جس کے اندر اہل بیت کی حاکمیت کا اظہار کریں. لیکن دنیا کیسے تبدیل ہوگی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے ہوگا. اور ان کا وجود مقدس کب تشریف لائے گا؟ جب وہ افراد ہوں گے جو ساتھ دینے والے ہوں گے. یہ مہدویت ہے. اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی مہدویت کا حصہ صرف اتنا نہیں ہے کہ امام آئیں گے، مہدویت کا حصہ ہے کہ وہ آ کر کچھ انجام دیں گے.
اور مہدویت کا حصہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ آ کر انجام دیں گے، بلکہ مہدویت کا حصہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوں گے اور امام کا ساتھ دیں گے تاکہ وہ کام انجام پائے۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے جو انجام پانا ہے؟ کیا انجام پانا ہے؟ ایک رزلٹ ہے، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے اور ایک رزلٹ ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بارتی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ تشخیص نہیں کر پاتے، ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ پروسیس کچھ اور ہوتا ہے اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے، مکس ہو جاتا ہے ہم لوگ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ پروسیس ہی مقصد بن جاتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، مثلا ایک جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بہت عظیم الشان امام بارگاہ بن رہی ہے مثلا۔ اچھا کب سے بن رہی ہے؟ مثال ایسی عرض کر رہا ہوں، بعض ایسی ہوتی ہیں بلڈنگز جو لمبی مدت میں بنتی ہیں، سال 2 سال کا معاملہ نہیں ہوتا، بنتی رہتی ہیں۔ تو مثلا 25-30 سال سے بن رہی ہے۔ کچھ بلڈنگز کرپشن کی نظر ہو کر بھی یہی ہوتی ہیں، پھر وہ بنتی رہتی ہیں۔ تو جناب علی وہ بن رہی ہے۔ اب میں جب بچہ تھا میں نے دیکھا بھائی وہ جگہ بن رہی ہے، میں گیا، وہ میں جوان ہو گیا، بن رہی ہے، میں بوڑھا ہو گیا، وہ بن رہی ہے، میں مرنے والا ہوں، وہ بن رہی ہے۔ تو کوئی مجھ سے پوچھے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھوں گا یہ بننے کے لیے ہی بن رہی ہے، بس اس کا کام ہی یہی ہے کہ بنتی رہے۔ صحیح ہے، میں بھول گیا کہ نہیں بھائی یہ بننا ایک اسٹیپ تھا، اس کے بعد اصلی کام ہونا تھا۔ یہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ وہ اصلی کام ہونا کیا ہے، کام کیا ہے۔ اب معذرت چاہتا ہوں، میں ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید عرف کے حساب سے آپ کو ذرا سخت لگے، لیکن میں مثال عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ مجھے کہیں گیا مجلسیں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے ایک جگہ پہ ٹھہرایا۔ وہ جگہ پتہ نہیں 25ویں منزل تھی یا 40ویں منزل تھی، کافی اونچی جگہ تھی۔ تو خیر مجھے بھی اچھا لگا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں اوپر سے دیکھ سکتا ہوں بالکونی میں جا کے کہ بھئی شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں وہاں پہ ایک دفعہ کھڑا تھا، صبح کا وقت تھا، تو کافی حصہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں سے میں دیکھ رہا تھا وہیں سامنے اس شہر کا مین ریلوے اسٹیشن بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ ریلوے اسٹیشن شہر کے باہر بھی ریل جا رہی تھیں اور شہر کے اندر بھی جا رہی تھیں۔ وہیں بس اسٹینڈ بھی تھا، مین بس اسٹینڈ، تو وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو ایک عجیب ہلچل نظر آتی تھی صبح کو کہ بھئی یہ وہ بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا اس موقع پر، بڑا عجیب ہوا میرے ساتھ۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ ان میں سے کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اپنے ذہن میں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بھئی ان میں سے ایک بندہ ہے جو بینک میں کام کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، وہ بس میں آیا ہے یا ٹرین میں آیا ہے، وہ روڈ پہ آیا ہے، وہ بینک میں گیا، وہ پورے دن بینک میں کام کر رہا ہے۔ اچھا وہ جو بینک میں کام کر رہا ہے وہ کس کو سرو کر رہا ہے؟ تو وہاں پر ایک دکاندار ہوگا، اس کی دکان ہوگی، وہ آتا ہوگا بینک میں، وہ اس سے کام کراتا ہوگا، تو یہ دکان چلا رہا ہے۔ صحیح، یہ جو دکان چلا رہا ہے اس کو کون خرید رہا ہے؟ وہی جو بینک میں کام کر رہا ہے۔ تو وہ صبح کو بینک میں جاتا ہے، لوگوں کو سرو کرتا ہے، ان سرو کرنے والوں میں یہ دکاندار ہے۔ وہ دکان چلا رہا ہے، یہ بینک سے نکلے گا، اس دکان سے چیزیں لے گا، اور پھر یہ دونوں بس میں بیٹھ کے گھر جائیں گے، اور وہ بس والا بھی اس دکاندار اور اس بینک والے کے پاس آئے گا۔ تو میں نے کہا یہ سب ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہوا پھر؟ میری ضرورتیں یہ پوری کر رہا ہے، اس کی ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں، وہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ مقصد کوئی ہے پیچھے یا نہیں ہے؟ دنیا مقصد کھو بیٹھی ہے، پروسیس یاد ہے، مقصد نہیں یاد۔ روڈیں کس لیے بن رہی ہیں؟ تاکہ وہ بینکر اپنی بینک پہ پہنچے، یہ دکاندار اپنی دکان پہ پہنچے، پھر یہ دونوں اپنے گھر پہنچیں۔ روڈیں اس لیے بن رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہم پروسیس میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں یہی یاد نہیں رہا کہ مقصد کیا ہے۔
ہو کیوں رہا ہے یہ؟ اب میں کہوں گا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے تو اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو خیر ہمیں پتہ تھا پہلے سے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں تم نے صرف 40-50 سال 70-80 سال زندہ رہنا ہے، کہیں اور جانا ہے، وہاں کی تیاری یہاں ہو رہی ہے۔ یہ ہم بھول گئے، یہ ہم بھول گئے۔ یہ سارا نظام چل رہا تھا ہمیں انسان بنانے کے لیے، نہ ہماری دنیا بنانے کے لیے۔ اگر کون ہے یہ دنیا چل رہی ہے دنیا بنانے کے لیے، یہ تو ہم ایک دوسرے کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ کون کس کو سرو کر رہا ہے، بس یہ ہو رہا ہے۔ اینڈ کیا ہے اس کا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو اصل مشکل یہ کہ ہمارے ذہن سے یہ نکل گیا ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ پروسیجر ہے، یہ آبجیکٹو نہیں ہے۔ آبجیکٹو کچھ اور ہے، سب بھول گئے آبجیکٹو کیا ہے۔ یہ جو امام کی تشریف آوری ہو رہی ہے اب یہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ اسی پروسیجر کو امپروو کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میرا گھر 5 مرلے کا، امام آئیں گے نا تو 20 مرلے کا ہو جائے گا۔ ابھی میرے پاس تنخواہ کم ہے، پھر میرے پاس پیسہ بہت ہوگا۔ ابھی میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، پھر سیکیورٹی اتنی ہو جائے گی۔ یہ تو پھر پروسیجر میں امپروومنٹ ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اصل کام کیا ہونا ہے؟ اصل کام کیا ہونا ہے؟ اصل کام یہ ہونا ہے کہ ابھی پوری 1400 سال محنت کر کے ایک سلمان فارسی بنایا تھا، امام اپنی زندگی میں ہزاروں سلمان فارسی بنائے۔ یہ اصل کام ہونا ہے۔ ابھی ہم نے پوری زندگیاں لگا کر، سینکڑوں سال لگا کے ایک ابو ذر غفاری بنایا۔ امام کے اطراف میں 313 سلمان فارسی جمع ہوئے۔ امام یہ کریں گے، سڑکیں بہتر ہوں گی، عمارتیں بنیں گی، پیسے کی تقسیم ہوگی۔ یہ سب پروسیجر ہے، یہ آبجیکٹو نہیں ہے۔ آبجیکٹو وہ ہے، یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اب مہدویت پوچھو کیا ہے؟ مہدویت انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایسا معاشرہ بنانا ہے جس کی سرپرستی امام معصوم کے ہاتھ میں ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مہدویت ہے، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس کی رہبری امام معصوم کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس معاشرے کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے اندر انسانوں کا کمال تک پہنچنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، تھوڑا سا آپ کا 1-2 منٹ وقت لوں گا اس کے اوپر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تقریباً 24 سال پہلے میں ایران سے جتنی بھی تعلیم لے کر میں پاکستان آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں فارغ التحصیل ہو کر، اللہ شاہد ہے فارغ التحصیل کوئی نہیں ہوا ہے۔ فارغ التحصیل کا مطلب ہے اب مزید ایجوکیشن نہیں لے رہا ہے۔ اگر میں فارغ التحصیل ہو جاؤں تو میں بدبخت ہو جاؤں گا۔ مجھے ہر شب علم لینا ہے، ہر شب۔ کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوتا اس فیلڈ کے اندر، دوسروں میں شاید ہو جائے، یہاں پہ کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں فارغ التحصیل ہو کر آ گئے۔ نہیں بھائی، ہم نے جتنا پڑھنا تھا اس کے بعد یہاں پہ آئے تاکہ یہاں کنٹینیو کریں۔ کام یہ ہے۔ 24 سال پہلے ہم یہاں پر آئے تو ہمارے سامنے یہ مشکل آئی۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ صاحب زندگی گزارنا شروع کی، میں اپنی داستان چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے میں نے دعا کو آپ کو کہا تھا چھوڑ دیں، یہ تو وہ آپ کی کم توجہی کی وجہ سے میں نے کہا تھا، لیکن اب مجھے خیال آ رہا نہیں ہے میری بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپورٹنٹ بات پہ وقت لگاؤں، خدا مجھے پکڑ لے گا کل۔ تو جناب علی، میں ایک دوست کے سامنے پہنچا، وہ بہت تجربے کار تھے ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، کافی تجربے کار تھے، میرے خیال میں 20 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے پڑھایا ہوا تھا۔ تو باتوں میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک یونیورسٹی بنا رہے تھے بہرحال، تو انہوں نے وائٹ بورڈ سامنے لگا ہوا تھا، انہوں نے وائٹ بورڈ کے بیچ میں ایک لائن لگائی، کہنے کہ مولانا ایک سوال کروں گا۔ میں نے کہا یہ سخت سوال نہ کر بیٹھے کہیں آپ تو انہوں نے وائٹ بورڈ پہ بیچ میں لائن لگائی، ایک طرف لکھا جھوٹا، مثلا الٹے ہاتھ پہ لکھا جھوٹا، سیدھے ہاتھ پہ لکھا سچا، الٹے ہاتھ پہ لکھا مکار، سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہمدرد، الٹے ہاتھ پہ لکھا بے ایمان، سیدھے ہاتھ پہ لکھا امانت دار۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہ 2 کیریکٹرز ہیں یہاں پہ، آج کی دنیا میں کس کی زندگی آسانی سے گزرے گی؟
سیدھے ہاتھ والے کی یا الٹے ہاتھ والے کی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ پریکٹیکلی الٹے ہاتھ والے کی۔ میں نے اس سے کہا مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی، لیکن میں صرف نعرہ لگاؤں گا اگر میں کہوں گا سیدھے ہاتھ والے کی زندگی آج کی دنیا میں آسانی سے گزری نہیں، آج کی دنیا میں سیدھے ہاتھ والے کی زندگی بہت سختی سے گزرے گی۔ آج کی دنیا میں زندگی جو صحیح گزرے گی آسانی سے، ان کی معنی میں صحیح، ان کے معنی میں آسانی سے، وہ الٹے ہاتھ والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا شیم فیل نہ کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے 20 ملکوں سے زیادہ میں یہ سوال پوچھا ہے، سب نے یہی جواب دیا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا مکاروں کی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا جھوٹوں کی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، یعنی بے ایمان مکار اور جھوٹے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے اس وقت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی امانت دار ہوا، اگر کوئی ہمدرد ہوا، اگر کوئی سچا ہوا، اس کے لیے زندگی آسان ہے یہاں پہ یا سخت ہے؟ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کیا سخت ہے؟ روایت ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب ایک روایت ہے، اس میں کہا آخری وقت میں حلال کمانا اتنا سخت ہوگا کہ حلال کمانے والے کو اس کے ماں باپ نہیں چھوڑیں گے کہ کیوں نہیں کماتا حرام سے۔ اولاد و بیوی تو بات کی بات ہے، زوج و زوجہ بات کی بات، والدین نہیں چھوڑیں گے کہ تو کیوں نہیں کماتا حرام سے۔ اتنا سخت ہے۔ یہ تبدیل ہونا ہے، یہ تبدیل ہونا ہے۔ جب تک یہ دنیا ایسی ہے کہ جو سچائی پہ چلے گا وہ سختی پہ رہے گا، جو امانت داری پہ چلے گا وہ سختی پہ رہے گا، جو ہمدردی پہ چلے گا وہ سختی پہ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسان بننے کا عمل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، انسان نہیں بن پائیں گے لوگ۔ خدا جانوروں کی زندگی دینے کے لیے کائنات نہیں بناتا ہے، انسانوں کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کائنات بناتا ہے۔ جانور کم نہیں تھے، ہم انسانوں سے کہیں زیادہ اس روئے زمین کے اوپر جانور، درندے، پرندے، چرندے، رینگنے والے بیٹھے ہوئے، ہم سے کہیں زیادہ ہیں، وہ مچھلیوں کے بہت زیادہ ہیں ہم سے، لیکن خدا نے ہمیں اشرفیت دی تھی۔ اور یہ شرف کیوں دیا تھا؟ اس بات پہ دیا تھا کہ ہم انسانیت کے اندر آگے بڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہدف ہے جو انجام پانا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس ہدف سے امام تشریف لائیں گے، یہ اس معاشرے کے اندر انجام پائے گا، یہ ان کا لشکر ہوگا۔ اب ایک آخری اس سلسلے میں ایک آخری پوائنٹ اور عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ بہت مختصر سا، بہت سادہ پوائنٹ، کوئی اس میں پیچیدگی ابھی تک آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ہم نے باتوں میں کوئی پیچیدگی نہیں ڈالی، شاید ہمیں آتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دین کے مفاہیم سادہ ترین زبان میں لوگوں تک پہنچ جائے، عقل کے اندر آئے، عمل کے اندر ریفلیکٹ ہو جائے۔ تو ایک بہت سادہ سی بات ہے بھائی، پانی کا اثر پانی کا جیسا ہوگا یا آگ کا جیسا ہوگا؟ پانی کا اثر پانی کا جیسا ہوگا۔ آگ کا اثر پانی کا جیسا ہوگا یا آگ کا جیسا ہوگا؟ آگ کا جیسا۔ جو بوگے وہ کاٹو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ قانون الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بھئی آپ ایک ایسڈ ڈالو گے ایک کیمیکل کے اندر، اس کیمیکل پہ جو ریئیکشن ہوگا وہ ایسڈ کا ہوگا، ایسڈ کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ایسڈ ایسڈ رہے گا، پانی پانی رہے گا، فلاں چیز رہے گی۔ اچھا، اب کیا یہ قانون امام کے زمانے میں رہے گا یا یہ تبدیل ہو جائے گا؟ قانون تو باقی رہے گا، قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ پانی کا اثر دے گا، آگ کا اثر دے گی۔ تو پھر ایک سوال ہے، یہ جو امام نظام عدل لانا چاہتے ہیں، یہ عادلوں کے ہاتھ آئے گا یا ظالموں کے ذریعے آئے گا؟ یہ جو نظام عدل بننا ہے جس میں انسان کمال کی طرف بڑھیں گے، یہ جو انسان جمع ہوں گے امام کے اطراف میں، ان کا لشکر ہوگا اور یہ پوری انسانیت کو کمال کی طرف لے کر جائے گا، یہ خود کمال کی طرف جا رہا ہوگا یا زوال کی طرف جا رہا ہوگا؟
بھائی اگر یہ خود زوال کی طرف جا رہا ہوگا تو جو خود زوال پہ جا رہا ہے وہ دوسرے کو کمال تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو پانی پانی لے کے آئے گا، آگ آگ لے کر آئے گی۔ اگر ایک لشکر بنے گا جو پوری دنیا کو عادل کی طرف لے کر جائے گا، کمالات کی طرف لے کر جائے گا، اور وہ خود کیا ہوگا؟ بھائی اگر وہ خود کمالات اندر نہیں رکھتا ہے تو باہر کیسے آئے گا پھر؟ سید الشہداء کے عظیم الشان لشکر نے پوری دنیا کو درس دیے، خود اس کے اندر وہ حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ کمال کے اوپر تھی، درجہ اتم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اتمام کے اوپر تھی، تب اس نے جا کر دنیا کو دیا ہے۔ تو عربی میں ایک محاورے میں کہتے ہیں بھائی فاقد الشیء لا یعطی، جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، ہماری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ خود نہیں ہے وہ خطابت کے ذریعے تقویٰ بانٹ دے گا۔ اگر تقویٰ خطابتوں سے بٹ رہا ہوتا تو ہماری پوری سرزمین کے اوپر کوئی فاسق فاجر گناہ گار نہ ہوتا۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو لفظوں سے بٹنی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل سے نکلنی ہیں، یہ عمل سے نکلنی ہے۔ نظام عدل دنیا میں قائم ہوگا تقریروں سے ہوگا، الفاظ سے ہوگا نہیں، صرف قانون بنا کے ہوگا نہیں۔ قانون تو قرآن کریم کی صورت میں پہلے دن سے موجود ہے، یہ ان لوگوں کے ذریعے ہوگا جنہوں نے اپنے اندر عدل کو شامل کیا ہوا ہے، جنہوں نے پہلے اپنے اندر سے ظلم کو ختم کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایک ظلم مادہ پرستی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا، شہوات کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے، طاقتوں کے پیچھے، تو اگر اس لشکر کے اندر بھی اسی کے پیچھے بھاگنے والے ہوئے تو دنیا سے کیسے ختم کریں گے وہ؟ تو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کہتی ہے تم جاؤ میں آؤں گا میں صحیح کروں گا، جتنا وہ دنیا پرست ہے اتنا یہ دنیا پرست ہے، جتنا وہ کرپٹ ہے اتنا یہ کرپٹ ہے، اس کی باری چلی گئی اب اگلے کی باری آئی ہے اور ہم کہیں گے یہ صحیح کر لے گا۔ کیسے صحیح کر لے گا؟ یہ بھی وہی دنیا پرست ہے۔ ایک دنیا پرستی میں ممکن ہے کہ ایک 19 کے راستے پر ہو، ایک 18 پر ہو، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں امام کا لشکر ہوگا اور اس لشکر کے ذریعے پوری دنیا عدل پہ پہنچ جائے گی، تو اس لشکر میں کیا ہوگا؟ اس لشکر میں سوائے عدل کے کوئی چیز قابل تصور ہے ہی نہیں، اور یہ جو 1100 سال انتظار ہوا ہے وہ اسی بات کا ہوا ہے۔ سخت بات اگر میں عرض کروں، 1100 سال اس بات کا انتظار نہیں ہوا ہے کہ ہمارے بچے اللہم کل ولی حفظ کر لیں۔ یہ گیم کا ایک حصہ ہے، یہ تبدیلی کا چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہمارے بچے دعائے سلامتی حفظ کر لیں۔ 1100 سال اس بات کا انتظار نہیں ہوا ہے کہ مثلا پہلے لوگوں کو دعائے کمیل یاد نہیں تھی اب دعائے کمیل یاد ہو جائے، نہیں، اس کا نہیں ہے۔ یہ بھی معاملے کا ذرا سا حصہ ہے، یہ اس کی ایک تدبیر ہے، اس کا ایک منصوبے کا حصہ ہے، لیکن یہ کل حقیقت نہیں ہے۔ کل حقیقت کیا ہے؟ 1100 سال اس بات کا انتظار ہوا ہے کہ عادل لشکر نہیں بن پا رہا تھا، لشکر عادل ہو، اس کا انتظار ہوا ہے۔ وہ لشکر اپنے اندر سے مادہ پرستی کو ختم کر چکا ہو، اس کا انتظار ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دنیا تبدیل ہونے کی طرف جائے گی۔ اب بس آخری لمحات کے اندر آج کی مجلس کے یہ عرض کروں گا کہ بھائی ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کیا سمجھا، میں نے کیا سمجھا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ایک جملہ عرض کروں گا، بعض اوقات چیزیں دماغ میں آ جاتی ہیں جملوں کی صورت میں، تو وہ جملے بہت نفیس لگنے لگتے ہیں بعض اوقات۔ ایران میں ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے مدرسے کی، ان کی مدرسے کی دیوار پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا، شہید ہو گئے تھے بعد میں وہ کسی موقع پر، تو دیوار کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا عرف سے شاید باہر ہو، لیکن انہوں نے لکھا تھا کہ یہ دنیا فٹ بال کا ایک میچ ہے، اس کے اندر 22 کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی، تم دیکھنا کہ تماشائی نہ رہ جاؤ۔ صحیح ہے؟ دیکھو امام نے تو آنا ہے، کوئی شبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، قطعاً آئیں گے، ہم تماشائی نہ ہوں، بس ہم لوگ تماشائی نہ ہوں، ہم لوگ میدان میں ہوں،
ہمارا حصہ ہو اس کے اندر. اور اگر اس زمانے تک آ کر بھی تماشائی رہے پھر تو سمجھ لو ہم نے بیڑا ہی غرق کر دیا. کیوں؟ اب اتنے نزدیک آ کر بھی تماشائی رہنا ہے کیا؟ اب تو سمجھ لو جو آدھے اندھے آدھے دیکھنے والے تھے وہ بھی چلا رہے ہیں کہ بھائی امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اب بھی اگر تماشائی رہنا ہے تو آپ مجھ سے مثلا پوچھیں بھائی مولانا بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں تماشائی نہیں بننا، ہمیں اس میں حصہ لینا ہے. کیسے حصہ لینا ہے؟ ظلم کا خاتمہ کرو اپنے وجود کے اندر سے. اپنے آپ کو چیک کرو کہ بھائی میرے اندر کوئی ظلم ہے تو نہیں کہیں. اس ظلم کو ختم کرو. ایک رات میں کوئی نہیں بن رہا عارف فاضل، اور سوائے ان کے جن کے اوپر خدا متعال کوئی اور قربانی کی وجہ سے احسان کرتا ہے. کوئی ایک رات میں نہیں بنتا، سب کو ایک عمل سے گزرنا ہوتا ہے. تو بھائی میں اتنا بڑھاپے میں آ گیا، اب آپ اپنی جوانی کے اندر ایک بچہ لڑکپن کے اندر ہے، بھائی شروع کرو. بھائی اپنی زندگی میں دیکھو بھائی یہ چیز غلط ہے، ظلم ہے، ختم کرو اسے. کب کرو گے پھر؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ تماشائی رہ جائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، پھر ایک موقع آتا ہے تماشائی بھی نہیں ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے. پھر 3 لیول ہو گئے نا. ایک شریک ہوتا ہے کام کے اندر، ایک آدمی تماشائی ہوتا ہے، ایک آدمی ایسا منکر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے نا، نشانیوں کے ساتھ، ہم ان کو انکار میں ڈال دیتے ہیں. ان یکذبوا بآیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرنے لگتے ہیں. تو یہ سوچ کے رکھیے گا کہ اب معاملہ نیوٹرلزم کے اوپر نہیں جائے گا. یا شریک ہو امام کے ساتھ، نعوذ باللہ، ورنہ مخالف کیمپ میں بیٹھے ہیں. پھر تو اب تماشائی کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا پھر ایک وقت آنے کے بعد. تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک وائٹ ہوتا ہے اور ایک بلیک ہوتا ہے اور ایک گرے ایریا ہوتا ہے، یہ گرے ایریا ختم ہو رہے ہیں سارے. اب ساری دنیا 2 کیمپس میں تقسیم ہو رہی ہے. یا وہ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دینا ہے، یا وہ ہیں جنہوں نے حق کی مخالفت کرنی. اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن. یہ پوری دنیا پولرائزیشن سے گزر رہی ہے. یا حق کا ساتھ دے گا یا حق کی مخالفت میں جائے گا، 2 میں سے ایک کیمپ کے اندر بیٹھ جائے گا جا کے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسینیت آ گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حسینیت. حسینیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا اس کا ساتھ دے دو یا اس کا ساتھ دے دو. سید الشہداء روز عاشور ظاہراً جب نماز کی بات ہوئی اور سید الشہداء نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو کسی لعین نے یہ کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس موقع پر حضرت مسلم بن اوسجہ گویا یا حضرت حبیب ابن مظاہر، دونوں میں سے کسی ایک نے حملہ کیا اور وہاں پہ شہید ہو گئے. تو اس موقع کے اوپر کوئی اور بھی تھا لشکر یزید کے اندر جس نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور اب آخری لمحات آ رہے ہیں. اس نے پتہ نہیں کس عقل کے تحت، کس دماغ کے تحت اس نے ایک جملہ کہا سید الشہداء سے، اور سید الشہداء سے کہا کہ آپ، معذرت چاہتا ہوں، سخت جملہ ہے، بہت زیادہ اہانتی ہوتا ہے تو میں نہیں کہتا ہوں، کہتا ہی نہیں ہوں اسی لیے، لیکن اس نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا عجیب جملہ تھا، سنیے گا. اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرما انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس بندے نے کہا کہ گویا اے امام، آپ تو جانتے ہیں کہ جو آپ سے لڑے گا وہ جہنم کے آخری راستوں پہ جائے گا. اس نے یوں کہا، اس نے کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ سے لڑے گا اور جو آپ کو شہید کرے گا وہ جہنم کے بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا. تو کہنے لگا کہ اے، امام کا نام لیا، امام نہیں کہا، میں نے امام کہا، اس نے امام کا نام لیا اور کہا کہ فلاں، آپ یزید کی بیعت کر کے اس لشکر کو جہنم سے کیوں نہیں بچا رہے؟ عقل پہ ماتم کرے کوئی واقعہ. یعنی وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ لشکر جہنم میں جا رہا ہے آپ سے لڑنے کی وجہ سے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یزید کی نعوذ باللہ تعالی بیعت کر لیں، نعوذ باللہ تعالی، اور اس لشکر کو جہنم میں جانے سے بچا دیں. سید الشہداء کا جواب، سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر میں جواب کو گراؤنڈ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور معاملہ ہوتا نا کہ میری قربانی سے لشکر جہنم میں جانے سے بچتا
تو میں قربانی دے دیتا۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا کہ میں قربانی دیتا اور میری قربانی دینے سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے تو میں قربانی دے دیتا۔ سید الشہداء نے اس کے بعد مثلا یہ گراؤنڈ ہے، اس پر یہ جملہ فرمایا، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلتی والذلہ وہیہات من الذلہ۔ کہا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں جان دوں اور یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، فرمایا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس پست انسان، ابن پست انسان نے مجھے دو میں سے ایک راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دو میں سے ایک چیز مانگی ہے، یا میں اس کے ہاتھ میں ذلت کا ہاتھ دوں یا میں شمشیروں کو قبول کروں۔ السلہ، سلہ کا مطلب ہوتا ہے شمشیر، والذلہ، اور یا میں ذلت کو یا میں شمشیر لوں، یعنی اگر میرے جان دینے سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو میں جان دے دیتا، لیکن یہ میری جان نہیں لے رہا ہے، یہ مجھ سے میرا دین مانگ رہا ہے۔ یہ انسانیت کو دین سے محروم کر دے گا اگر میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وراثت انبیاء ختم ہو جائے گی، ہدایت کا چراغ منہدم ہو جائے گا اگر میں نے اس ذلیل انسان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فرمایا ان الدعی ابن الدعی، اس پست انسان، ابن پست انسان نے مجھے دو راستے کے اوپر لا کے کھڑا کیا، السلتی والذلہ، یا میں شمشیریں لوں یا میں ذلت لوں، وہ ہیہات من الذلہ، میں ذلت کبھی نہیں لوں گا، ذلت کبھی نہیں لوں گا، خون دوں گا، جان دوں گا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو میں جان دے کر سب کی جان بچا لیتا، لیکن یہ دین مانگ رہا ہے، یہ ذلت مانگ رہا ہے، یہ پوری انسانیت کی گمراہی مانگ رہا ہے، اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو جان تو میں ابھی بھی دوں گا، لیکن ایسی جان دوں گا کہ پوری انسانیت کو عزت دے دوں گا، پوری انسانیت کو عزت دے دوں گا۔ سید الشہداء کے یہ جو جملے ہیں، واللہ اگر کوئی ان جملوں کے اوپر غور کرے نا تو اس کو خود بخود ایک طاقت ملتی ہے کہ وہ کہ میں پوری دنیا سے ٹکراؤں گا لیکن اب سر نہیں جھکاؤں گا، اور ایسا ہوا۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک زندہ آزاد انسانوں کے دل امام حسین کے ان جملوں پہ گرم رہے ہیں۔ جو بھی ظالموں کے خلاف اٹھنے لگتا تھا پہلے امام کی قبر پہ جاتا تھا، سید الشہداء کے روضے میں جاتا تھا اور عہد کرتا تھا کہ حسین یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ قربانی کا زمانہ آیا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ مجھ سے یا ذلت مانگتا ہے یا مجھے شمشیروں سے دھمکاتا ہے، میں ذلت قبول نہیں کروں گا۔ اے امام، کس دلیل میں اتنی طاقت تھی کہ اس خاندان پاکیزہ و مطہر خاندان کو ذلت کی طرف لا سکے؟ کسی خاندان میں، کسی پلید خاندان کے اندر یہ جرأت نہیں تھی۔ کیوں؟ سید الشہداء نے فرمایا تھا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے۔ مدینے سے سید الشہداء نے اعلان کیا تھا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی۔ گویا سید الشہداء یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، مدینے میں میں اپنی ماں کی قبر کو الوداع کہہ کر آیا تھا، وہ لمحہ یاد کرو جب میں اپنی ماں کی قبر کو الوداع کہہ کر آیا تھا، لیکن تم نہ سمجھنا میری ماں کربلا نہیں آئی ہے۔ وہ ہر لحظے کربلا میں ہے۔ نافع بن حلال روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر شب عاشور تھی، سید الشہداء ایک موقع پر دشمنوں کے لشکر کو معائنہ کرنے کے لیے تنہائی میں ایک طرف کو آگے بڑھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا اور جب ایک جگہ پہ پہنچا تو امام نے مجھے آواز دی، کہا سامنے آؤ۔ وہ سامنے آ گیا، پوچھا کہ کیوں آئے، اس سے بتایا میں اس نظر سے آیا، جگہ تنہا تھی، اور امام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ فلانی، یہاں پہ کوئی دشمن نہیں، اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے موقع اچھا ہے، یہاں سے چلے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ یہ جگہ خالی ہے، اگر تجھے جان بچانی ہے تو یہاں سے جا سکتا ہے، تو وہ مولا کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔
جب اہل بیت کے چاہنے والے امام کے نام پر کوئی قربانی دیتے تھے تو امام ان کو بصیرت دیتے تھے، ان کو بصیرت دیتے تھے۔ یہی بندہ جس نے یہ جملے گویا ارشاد کیے، عرض کیے، تھوڑی دیر کے بعد امام سے کہتا ہے مولا نہیں معلوم مجھے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امتحان دے دیا نا اس نے، اب اس کو بصیرت ملی ہے۔ کہتا ہے مولا مجھے لگ رہا ہے جیسے اس کربلا کے بن میں کوئی خاتون گریا کر رہی ہیں۔ امام فرماتے تو نہیں پہچانے گا یہ میری ماں ہے۔ اب یہ ماں کہاں کہاں موجود ہے؟ جب اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹی، تو اللہ کے نبی نے ان لمحات کو سوچ کر کہا تھا جب حسین قربان ہو رہے تھے، ایک طرف سے زینب تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، ایک طرف سے بی بی سیدہ مولا امیر المومنین امام حسین کو شفا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون